صحابہ کرام نے نا بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا، بڑی جدوجہد کی۔ انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، کس میں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام۔ مصر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فسطاط، وہ کہتے ہیں گھونسلے کو، پرندوں کے گھونسلے کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے وہاں گئے تھے۔ آپ نے وہاں خیمہ لگایا، کچھ دن وہاں قیام کرنا تھا۔ آپ کا وہاں خیمہ تھا، وہاں آ کے کبوتر بیٹھنے لگے، ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، وہاں گھونسلہ بن گیا۔ اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے نا، آگے بڑھنے لگے، تو دل میں خیال آیا کہ خیمے اکھاڑتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب وہ خیمے اکھاڑنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بنا ہے، اس میں تو کبوتر رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 فوجیوں کے ذمے لگایا، فرمایا یہاں تم پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ وہ 2 فوجی وہیں رہے، خیمہ لگا رہا، وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا، خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا۔ قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا نا یہاں لوگ موجود ہیں، تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیے۔ وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر 2 سپاہی رکے تھے، اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا ہے۔ تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں، انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار۔ اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ایک ضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھ لیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا حصہ بھی اسی میں آئے گا۔ دنیا کا نظام نہ 2 طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب۔ ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے۔ اور ایک ہے نظام غیب، جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے۔ تو ایک نظام وہ بھی ہے، وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے، لیکن جب رب چاہے نا تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام غیب ہے۔ نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اگر رب چاہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے۔ اسباب پورے جمع کرو، لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو۔ کئی دفعہ نا اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی، اللہ اس کی مدد کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پر توبہ سچی کرنا، رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب، اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی کہ نظام غیب آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بدباطنی کا ثبوت دیتا۔ وہاں سے جناب سارہ گزریں، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے، وہ سارے اختیار کیے گئے، لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی۔ جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا، مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے،
آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے، اسے مارنا بے ہوش ہی فرما۔ وہ بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا۔ کئی دفعہ وہ کوشش کرتا، لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی، آپ کو آزاد بھی کیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے۔ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کچھ باتیں بڑی خوب ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ آتا ہے نا کہ رپورٹس، ادویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ، تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں۔ کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پاس جو شعور تھا، علم تھا، وہ ہم نے خرچ کر دیا۔ اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے، دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا؟ حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا، اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی۔ ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئیں۔ کفار نے انہیں مارا، تکلیف تھی، بڑی اذیت سے گزری، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو دور تھا مکے کا، کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، معاذ اللہ لات و منات تیری نظر لے گئے، اب تو کیا کرے گی؟ تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایمان، عقیدہ، یقین، توکل، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو، اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا، پورے توکل سے۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مہربانی فرما، یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مالک مہربانی فرما۔ وہ رجوع اللہ کیا، رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا۔